بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر دعا خانے سے میں حکیم احمد علی قمر۔ آج ہم بات کریں گے دہی کے فوائد کے متعلق، اور صرف فوائد ہی نہیں، دہی کے فائدے کیا کیا ہیں، اور دہی کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے، اور دہی کس وقت استعمال کرنی فائدہ مند ہے اور کس وقت استعمال اس کا نقصان دہ ہے، اور آخری چیز کہ اس میں پرہیز کیا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، کن لوگوں کو دہی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے فوائد کی۔ تو اس کے فائدے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سب سے پہلا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ ہاضمے کو بہترین بناتی ہے، ہاضمے کو ٹھیک کرتی ہے۔ جن کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے وہ دہی استعمال کریں تو ان کا کھانے کا جو ہضم ہونے کا یہ مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا ایک اہم ترین فائدہ دہی کا یہ بھی ہے کہ یہ دل کی صحت کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ اور تیسرا فائدہ، یہ قبض اور گیس کو دور کرتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، بڑی مفید ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے۔ اور پانچواں اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، یعنی ہمارے جسم میں جو ایک طاقت ہوتی ہے نا، جو بیماریوں سے لڑتی ہے، بیماریوں کو ختم کرتی ہے، ہمیں بیمار ہونے سے بچاتی ہے، اس طاقت میں یہ دہی اضافہ کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ساتواں اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ گرمی کے اثرات کو کم کرتی ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ معدے کے اندر کسی کو اگر جلن ہوتی ہے تو دہی استعمال کریں، تیزابیت ہے دہی استعمال کریں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں وزن کم کرنے میں دہی کا اہم کردار ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے دہی کا بڑا اہم کردار ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، دانتوں کو مضبوط، دانت بھی ہڈی ہے نا، تو دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے دہی بڑی اہم ہے۔ اور اسی طرح 11واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جلد کے لیے بڑی مفید ہے، سکن کے لیے، یعنی کہ جلد کے جتنے مسائل ہیں، جن لوگوں کو خشکی کا مسئلہ بن جاتا ہے، پوری جلد پر، جسم پر خشکی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے ان کے لیے دہی کا استعمال کرنا۔ اور بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے دہی کا بڑا اہم کردار ہے، دہی استعمال کریں اور دہی کھائیں تو آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں سر میں، بالوں میں خشکی کا بہترین حل ہے دہی۔ اور اسی طرح ایک اہم ترین فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ دہی جو ہے یہ ہارمونز کو متوازن رکھنے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ فائدے ہیں اس اللہ کی نعمت کے۔ یہ جو دودھ ہے اس سے جو دہی تیار کیا جاتا ہے اتنا اہم ہے۔ اب اگر بات کریں کہ دہی کا اپنا مزاج کیا ہے تو یاد رکھیں دہی کا مزاج ہے سرد تر۔ اب دوسری چیز ہے اس پہ ہم بات کریں کہ اس کے کھانے کا صحیح وقت کیا ہے۔ تو دہی کو کھانے کا بہترین وقت ہوتا ہے دوپہر کا وقت، یا پھر صبح کا ناشتہ، صبح کے ٹائم بھی دہی کو استعمال کریں تو فائدہ مند ہے۔ اور رہی بات مقدار کی، تو ایک آدمی کے لیے 1 پاؤ دہی اگر روزانہ کو کھا رہا ہے تو 1 پاؤ دہی کافی ہے ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی روزانہ اتنا دہی استعمال کرتا ہے، 1 پیالی 1 پاؤ، تو اس کو یہ تمام فائدے انشاءاللہ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جتنا ہم فطرت کے قریب رہیں گے نا، نیچر کے قریب، اتنے ہی فائدے ہمیں زیادہ ملیں گے۔ اگر خالص دودھ ہے، اس سے خالص گھر میں دہی بنایا گیا ہے، اور یاد رکھیں اگر دہی آپ بناتے ہیں مٹی کے برتن میں تو سونے پہ سہاگا ہے، کمال ہو جائے گا۔ دہی کے فائدے جہاں آپ کو یعنی کہ 10 دن میں ایک فائدہ ملنا ہے، وہ 5 دن میں ملنا شروع ہو جائے گا اگر آپ دہی مٹی کے برتن میں بنانا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے دہی کی مقدار 1 پاؤ تک کافی ہوتی ہے اگر کوئی روزانہ استعمال کرتا ہے تو۔ اب ایک اہم ترین چیز ہے کہ اس میں پرہیز، احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ تو اس پہ میرے محترم یاد رکھیں کہ سرد مزاج جو لوگ ہیں ان کو دہی سے پرہیز کرنا چاہیے یا بہت کم استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر انہوں نے استعمال کرنا ہی ہے، کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ اس طریقے سے استعمال کریں کہ 1 پیالی اگر ان کے پاس دہی ہے نا، تو اس کے اندر وہ آدھا چمچ، ½ ٹیبل اسپون، آدھا چمچ بنا ہوا زیرہ پاؤڈر بنایا گیا ہو، زیرے کو بھون لیں، پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، آدھی چمچ زیرہ بنا ہوا وہ پاؤڈر بنا کے وہ پاؤڈر آپ ڈال لیں دہی کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی 1 چٹکی نمک ڈال لیں، اور 1 چٹکی آپ کالی سیاہ مرچ کا پاؤڈر جو ہے وہ 1 چٹکی آپ وہ ڈال لیں۔
تو یہ ان کو پھر جو ہے نا سرد مزاج لوگ ہیں ان کے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہوگی، بلکہ ان کو بھی یہ فائدے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کو نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، دمہ ہے، تو آپ دہی استعمال نہ کریں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے یا آپ کو بلغم آتی ہے تو پھر آپ دہی استعمال نہ کریں، پرہیز کریں، اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز، اگر آپ کے پیٹ میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کو دست لگے ہوئے ہیں، کسی کو دست لگے ہیں یا پیٹ میں بار بار درد ہے، تو ان کو دہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، پرہیز کریں اس سے، اپنے معالج سے مشورہ کر کے دہی استعمال کریں۔ چوتھی احتیاطی تدابیر۔ اور پانچویں احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ 1 سال سے کم عمر بچے کو دہی نہیں کھلانا چاہیے، ایک بات۔ اور اگر بچے کو کھلانا تو 1 سال کے بعد، 1 سال سے لے کر 3 سال تک، یہ دورانیہ وقفہ ہے، اس میں صرف 2 سے 3 چمچ کافی ہیں اس کے لیے، وہ بھی صرف دوپہر کو، صبح اور شام بچے کو نہیں کھلانا، ورنہ اس کو نزلہ، زکام، کھانسی، چھاتی جام، یہ ساری چیزیں جو نا وہ چھاتی کے اوپر وہ جمع ہو جائے گا، تو یہ اس طرح کی چیزوں کا سامنا اس مرضوں کا ان بچے کو کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ نہ کریں۔ اور رات کے وقت دہی جو ہے وہ کسی کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی ہے یا نہیں ہے، آپ بالکل تندرست ہیں، گرم مزاج ہیں، پھر بھی رات کے وقت دہی کا استعمال مفید نہیں ہے۔ تو یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو اگر آپ کے علم میں ہیں تو آپ اس کے فوائد سے، یہ جتنے بھی فوائد ہیں ان کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور دہی آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔